اللہ اکبر. اسٹیبلشمنٹ جناب چیف آف آرمی سٹاف حضرت عمر دے زمانے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. حضرت عمر نے کہا عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا, اے ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. انہوں نے کہا اے عمر میں تیری اکھاں نمی نہیں دیکھنا چاہتا, میں تیری اکھاں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا, میں تیری اکھاں رکت نہیں دیکھنا چاہتا, تیرے چہرے دے تے پریشانی نہیں دیکھنا. کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. ضد کی تھی. او کون عمر 36 لاکھ مربع میل جس دی مرضی تو بغیر پتہ نہیں ہلدا, جڑا دریائے نیل نو خط لکھے تے دریائے نیل چل پیندا, جڑا سورج نو ویکھے او بے نور ہو جاندا. او عمر کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. فرمایا اے عمر رہن دیو. بڑی دفعہ ٹالیا. حضرت عمر ایک دن اچانک تشریف لے آئے. جدو گھر دے اندر گیا نا تا اشیاء یہ کہندے نہیں لوٹا مسلح, میں کہ نہیں, زندگی دی ضرورتاں دی جڑی چیزاں نا وہ بھی پوریاں نہیں سن. اے گل کرو مسلح نماز یہ ساریاں انہاں دے عبادات دے نال تعلق ہے, یہ انہاں دی ذات نال تعلق ہے. زندگی دی ضرورت دیاں چیزاں بھی مکمل نہیں سن. جس دے نال تسی تے میں ایک عام فرد زندگی دی ضرورت پوری کردا. ایک کتنا تو غریب شخص چلا جاؤ اندے گھر آٹا موجود ہوندا, اندے گھر چینی موجود ہوندی, اندے گھر پتی موجود ہوندی. الفاظ ہیں کہ انہاں دے کول زندگی دی ضرورت دی اشیاء پوریاں موجود نہیں سن. اے گل سمجھن والی ہے. اے ریاست مدینہ دا چیف آف آرمی سٹاف اور اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف قافلہ آیا تاجراں دا, آپ دی اتنی بڑی تجارت دا سامان آیا, بہت سارے اونٹ, بہت ساریاں. حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ نو پتہ لگیا. آپ نے فرمایا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ سنیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے سب نالوں آخر تے جنت دے داخل ہونا اور سرین دے بال داخل گھسیٹ دے ہونا. کیوں؟ اپنے مال دی وجہ نال. اشرافیہ اس نو کہندے ریاست مدینہ دا. اے نہیں کہ ضربہ نہ ضربہ. او پیسے قوم دے جا رہے ہوں آسٹریلیا, پھر یو کے, پھر امریکہ, پھر فلانیاں, او پوری دنیا گھوم رہے ہوں پیسے, اور اس قوم دے بچے ایک فیڈر دے دودھ نو بلک رہے ہوں. او اشرافیہ نہیں ہوندی. او ظالم ہوندے, او جابر ہوندے, او بددیانت ہوندے, او خائن ہوندے, جڑے اپنے قوم دا مال چک کے تے لوگاں دے ہاتھ سپرد کر دیں, اور اپنا مال او غصب شدہ مال بھی اپنی ملک و ملت دے اندر نہیں رکھنا چاہتے. او غاصب ہوندے, او چور ہوندے, لٹیرے ہوندے, جنہاں دے مال باہر ہوندے, جنہاں دا اپنا گھر ہوئے نا, کدی گھر موجود ہوئے نا تو کسے نے اپنی شے کسے دے دوسرے گھر نہیں رکھی. جدو جگہ تنگ پہ جاندی نا پھر کوئی غیرت مند آدمی دوسرے دے گھر شے بھیجدا, تے جن دے کول چوری دا مال ہوئے وہ اپنے ڈیرے تے نہیں رکھدا. یہ بڑی جٹاکی جہی گل ہے. چوری دا مال ڈیرے تے نہیں رکھیا جاندا یا گھراں 'چ نہیں رکھیا جاندا, وہ کسے کوئی رکھیا جاندا. تے اس تو ثابت ہویا جنہاں کو جڑا مال ہے باہر وہ انہاں دا اپنا نہیں ہے. جے اپنا ہوئے تو وہ اطمینان بخشدا گھر وچ, وہ اطمینان ہے ہی نہیں اس واسطے کہ اپنا نہیں ہے. لوگاں دا خون چوسیا ہویا اور لوگاں دی جناب محنت غصب کیتی ہوئی, وہ تانوں گھراں 'چ کیویں سکون دے؟ تساں باہر ہی بھیجنے. وہ تہاڈے واسطے اتھے بھی موت ہے کیونکہ وہ تہاڈے کول نہیں. اس دی فکر ہے تانوں, اگے تو پھر تہاڈے گالے 'چ پایا جانا سارا کچھ. چکو اینوں. لیکن انشاءاللہ حضور دے دین دا نظام موجود ہے, تانوں اتھے بھی حساب دینا پائے گا. سدا ظلم نہیں رہندا, سدا اندھیریاں نہیں راتاں رہندیاں. انشاءاللہ سہر ہوندی. طویل ہی ہے نا, کتنی کی طویل ہے کوئی گل نہیں, لیکن انشاءاللہ سہر ہوئے گی, اور انشاءاللہ بڑی بڑی سہر ہوئے گی انشاءاللہ. اور اسی نا امید بھی نہیں ہاں اور بے یقینے بھی نہیں ہاں. ہاں رب امتحان ضرور لیندا, لیکن جدو پھر بندا نا تو پھر فرماندا اذا جاء نصر اللہ والفتح, آج واپس آ جاؤ. تانوں بھی اسی کہندے آج واپس آ جاؤ حضور دے دین نال. جگہ تو اتنی مسلح جتنی ہے, اے جگہ بس ایتھے ہی لمے پینا نے, ایتھے ہی اتنی آخر تے نہ کروٹ بدلنی, اور کی کہندے نے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ. آخر تہاڈی یہ حالت بننی. اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو آپ دی کرنا چے گل پہنچی نا کہ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تا سرین دے بال جنت جائے گا, آپ نے وہ سارا مال صدقہ کر دیتا. اتھے تا ساڈے کول جڑی اشرافیہ کیسے بدبخت لوگ ساڈے تے مسلط ہو گئے کہ لوگوں دے صدقے زکات ہی کھا گئے. وہ اپنا مال ذاتی, او عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال سارا صدقہ کر دیتا, ایک سوئی بھی گھر نہیں لے کے گیا, اونٹ پالانا سمیت صدقہ کر دیتا سارا کچھ. اشرافیہ اس نو کہندے تے ریاست مدینہ اس نو کہندے.
جدو ریاست مدینہ دا حاکم 36 پیبند لگے کرتے پاوے نا تو پھر اس تو بعد اے نہیں کہ حکمرانی کرن تو بعد ٹیکس بھی بچ جان. پہلے 5 لاکھ سی ہوں 1 کروڑ ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں, اگر تسی اتنی امانتداری تے آ گئے ہو تے قوم دے اتے رحم کرو. کم از کم جڑے عہدیاں تے لوگ بیٹھے ہو نا, کم از کم تانوں یہ 25-26 سال 27 سال دے منڈیاں نوں نہ دسنا پوے کہ یار کم از کم سوچ کے بولو کی تسی بولنا کی کرنا, تسی کتھے زندگیاں گزاریاں. سرکار نے فرمایا عمر نو آکھو دانائی اختیار کرے. کیا حق نہیں پہنچتا ساڈے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نو کہ وہ دانائی اختیار کرن؟ کتنا نازک مسئلہ. اسی روندے ہیں جی مسجد جلے ہو, گل مسجد دی نہیں, جنہ حضور دی ذات نو نہیں پہچانے مسجد تو پھر شاعر اللہ چاہے. گل تو سانو کرنی پہ رہی, لیکن گل مڑ کے اتھے ہی ہے کہ جنہ حضور نو نہیں پہچانے اسی انہاں دے سامنے مسجد نہ رونا روئیے. وہ سانو ادھروں کھچ کے ادھر لے آ رہے ہیں کہ تھلائیں آ جان تھلائیں آ جان, لیکن گل ہوئی ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے تانوں ساڈے اوتے بنا دیتا, تانوں عہدے دے دیتے ہیں, سوچ سمجھ کے بولو. اے تواڈیاں گلاں تواڈیاں نہیں ہیں. جس عہدے تے تسی بیٹھے ہو آن والے واسطے ایک قانون بن جائے گا. جتھے کوئی گل آئے گی اگے انہوں نے کیڑا چھڈی کوئی شے, کوئی چھڈی کوئی شے. مسجداں فاصلے پوا دیتے ہیں, مسجداں رستے چاہیاں توڑوا دیتیاں. ہن ایک کھڑی مسجد ہے, اگر کسی نے غلطی کر لئی اس غلطی نو غلطی نہ سدھارنا جے, اس نو کسی طریقے نہ دانائی اختیار کرو. دانائی کی ہے کہ اس دا متبادل کچھ کر لو. اور بڑا کچھ معاملات ہیں اتنے پاکستان اس کی نہیں ہوتا. ایک رب دا گھر میں لیا کے اس کو گرا دو. تسی گرا سکتے ہو, تواڈے جتنی جرت ہے. نام میں نہیں لیندا, اتنے بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے, پیلس بنائے, سارا کچھ کیتا, تواڈیاں آئیاں مشیناں واپس چلی گئیں, تواڈی جرت سے گرا سکو تے رب دا گھر اتنا لاوارث ہے کہ تسی گرا دو. وہ بھی تو ناجائز بنے ہوئے ہیں. کیا پورے پاکستان ایک مسجد رہ گئی سی جس دے اوتے ساڈے اتنے بڑے عہدے تے اوتے شخص بیٹھے ہوئے نوں اے بیان دینا پے گیا کہ گرا دو. با خدا واپس آ جاؤ حضور دی دین دی طرف. اللہ کو ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تانوں اتنی بڑی نعمت دیتی پاکستان, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی آمد تو بعد تے اس پوری کائنات میں مسجد بنا دیتا. کم از کم شاعر اللہ نو اس طرح اڑ کے نہ پو. تواڈے سامنے صرف اکھ اچھی کر کے گل آواز اچھی ہو جائے تو توہین عدالت لگ جاندی. جڑا رب دے گھر دے بارے یار ایک گھر بن گیا, غلطی ہو گئی کسے کول, اگے اس نو غلطی نال ختم کرنا, آ جاؤ واپس حضور دی دین دی طرف. اے نہ گلاں کرو, اے گلاں تواڈے گل پے جان گیاں, اے تواڈے گل پے جان گیاں, اور اے تانوں اتارنیاں مشکل ہو جان گیاں. اور نال بیٹھا بھارت او پوری ریاست نو ہندوازم تے لا رہا, تسی اسلام دی جڑاں کھوکھلیاں اسلام دے نام تے بنن والی ریاست دیاں کر رہے ہو. پھر اتنے بڑے عہدیاں تے بیٹھ کے ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو.